حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش 3000 سال تک بغیر قبر کی کیوں رہی؟ حضرت موسیٰ اشعری نے جب ساسانی سلطنت کا شہر تستر فتح کیا تو وہاں انہوں نے ایک تخت پر لاش کو دیکھا جس کی خبر مدینہ بھیجی گئی۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو یہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ ہیں، اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام تعبیر رویا میں انتہائی ماہر تھے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیک خاتون کسی باغ میں گئی تو دو شخص اس نیک خاتون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے تم ہمارے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ ہم دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو آدمی بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ دونوں آدمی اس نیک خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لے آئے اور اس خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ 3 دن کھڑا رکھتے، پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی۔ لہٰذا لوگوں نے اس نیک خاتون کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن 7 یا 13 برس کی عمر کا ایک معزز بچہ آیا تو لوگوں نے اس محترم بچے کے لیے ایک کرسی رکھ دی۔ وہ معظم بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اس محترم بچے نے ان دونوں آدمیوں کو بلوایا تو وہ دونوں تمسخر والے انداز میں آئے۔ معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا ان دونوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ، پھر ایک کو بلوایا اور پوچھا تم نے کس درخت کے پیچھے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا سیب کے درخت کے پیچھے۔ پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلوا کر پوچھا تو اس نے کچھ اور جواب دیا۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے دونوں جھوٹے آدمیوں کو جلا دیا۔ اس طرح معزز بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس تہمت سے چھٹکارا پا لیا اور بدکاروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ ناظرین، کم عمری میں منصب عدالت پر فائز ہونے والے یہ معزز اور محترم بچے اللہ کے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ بچپن میں شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، بڑے ہوئے تو کافروں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں شیر آپ کے تلووں کو چاٹنے لگا اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگا تھا۔ اسی کنویں میں اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے لیے کھانا لے کر آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کنویں کے پاس کھانا لے کر آئے تھے، آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ وہاں صحیح سلامت رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا ہوا تھا۔ آج بھی کتب تعمیر میں آپ کی بتائی ہوئی تعبیرات مل جاتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علم رمل بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے۔ مختلف ادوار کے بادشاہ آپ سے متاثر رہے۔ آپ کے نعش مبارک کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی تھی۔ آپ کی تدفین مسلمانوں نے کی اور مال بیت المال میں جمع کروا دیا گیا۔ آئیے تفصیلی واقعات ملاحظہ کیجیے۔ آپ کی ابھی اس دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویر بنوائی جس میں دونوں شیر آپ کے تلووں کو چاٹ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات یوں بیان کیے، وہ لوگ ایسی نماز پڑھیں گے کہ اگر قوم نوح ایسی نماز پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نماز پڑھتی تو عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتی، اگر قوم سمود ایسی نماز پڑھتی تو سخت ہولناک آواز انہیں نہ پکڑتی۔ اقوام جب رب پاک کی نافرمانیاں کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کافر اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہی و بربادی کا نشان بنا دیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا۔
پھر قیدیوں کو یہاں کے رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کا بخت نصر کی قید میں آ جانا اللہ پاک کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا، جس میں آپ پورے اترے۔ بادشاہ نے ایک رات ہیبت ناک خواب دیکھا۔ صبح اٹھا تو بھول گیا کہ کیا دیکھا تھا۔ جادوگروں اور نجومیوں کو جمع کر کے پوچھا تو سب نے کہا تم خواب بیان کر دو تو ہم تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے سخت غصے میں کہا میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دو ورنہ تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ یہ خبر لوگوں میں پھیلتی ہوئی قید میں بند حضرت دانیال تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے داروغہ سے کہا میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نگاہ میں کوئی بلند مقام پالو گے۔ داروغہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ آپ بادشاہ کے عتاب کا شکار ہو جائیں گے، شاید جیل خانے کا علم آپ پر سوار ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرا رب مجھے اس بارے میں خبر دے دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آخر کار داروغہ نے بادشاہ کو یہ خبر سنا دی۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بلوا لیا۔ دربار کا قانون تھا کہ بادشاہ کے پاس جب بھی کوئی آتا تو اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے باقی سب لوگوں کو دربار سے باہر جانے کا کہا۔ پھر آپ سے پوچھا آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے فرمایا مجھے میرے رب نے تعبیر کا علم دیا ہے، اس شرط پر کہ میں کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ تجھے سجدہ کرنے کی وجہ سے کہیں وہ مجھ سے یہ علم واپس نہ لے لے، پھر میں بے پڑھا ہو جاؤں گا اور تو مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا اور مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ بولا میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل ستائش شخص کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ میرے نزدیک حیرت انگیز لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس میرے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے وہ خواب بھی معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی پتہ ہے۔ آپ نے پہلے بادشاہ کو اس کا خواب سنایا، پھر اس کی تعبیر بتائی، جسے سن کر بادشاہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرنے کی پیشکش کی۔ نمبر 1 آپ اپنے شہر واپس چلے جائیں اور میں اس ویران شہر کو دوبارہ تعمیر کروں گا۔ نمبر 2 امن کا پروانہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ملک میں جہاں چاہیں امن سے رہیں۔ نمبر 3 یا پھر میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے میری قوم اور اس کی سرزمین کے لیے تباہی و بربادی لکھ دی ہے، جب تک اللہ نہ چاہے تم بھی اس زمین کو آباد نہیں کر سکتے۔ جب اس کا حکم آ جائے گا تو یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اللہ پاک کی امان و حفاظت میں رہتے ہوئے کسی اور کی حفاظت میں آؤں۔ ہاں تیسری بات فی الوقت زیادہ آسان ہے جب تک کہ حکم الہی نہیں آ جاتا۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے اہل علم درباریوں اور مشیروں کو بلوایا اور اپنا حکم سنایا۔ یہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کی وجہ سے میری پریشانی دور ہو گئی، ان کا احترام کرو، ان سے اچھی باتیں سیکھو، اور اگر تمہارے پاس ہم دونوں کی طرف سے الگ الگ پیغام آئے تو ان کی ضرورت کو میری ضرورت پر ترجیح دینا۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو امور سلطنت میں بہت اونچا مقام حاصل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بابل کے معززین آپ سے حسد کرنے لگے اور ہیلے بہانے کر کے آپ کے مقام کو بادشاہ کی نگاہ سے کم کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق ایک مرتبہ اہل بابل کا تہوار آیا تو سب باہر نکلے اور اپنے جھوٹے معبود کو سجدہ کیا اور حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں کو بھی سجدہ کرنے کا کہا، لیکن حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم نے آگ بھڑکائی اور اسی میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ڈال دیا۔ ان ایمان والوں نے رات اسی آگ میں گزاری۔ صبح بخت نصر نے اپنے محل کے اوپر سے دیکھا کہ آگ میں 5 لوگ ہیں۔ 5ویں باریش فرد کو دیکھ کر بادشاہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے قوم سے پوچھا آگ میں کتنے افراد داخل کیے گئے تھے؟ قوم نے کہا 4۔ 5ویں کا ہمیں معلوم نہیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت دانیال کو بلوا کر پوچھا 5ویں کون ہے؟ آپ نے جواب دیا انہیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ یہ آگ کو ایسا برف کر دیں کہ اس برف کی ٹھنڈک نقصان نہ دے۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ وہاں کے مجوسی حسد کی آگ میں جلتے بھنتے ہوئے آپ اور آپ کے ساتھیوں کی شکایت لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے کہ یہ لوگ نہ تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں نہ تمہارے یہاں کا ذبیحہ کھاتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک گڑھا کھدوا کر اس میں
उन 6 मोमिनों को डाल दिया, फिर एक भूखा शेर भी अंदर डाल दिया ताकि शेर उन मोमिनों को खा ले। शाम को जब ये काफिर वापस लौटे तो देखा कि शेर उन मोमिनों के आगे कलाइयां बिछाए बैठा है और किसी को कुछ भी नुकसान न पहुंचाया था। इस तरह ये हजरात बादशाह की निगाह में मजीद मुअज़्ज़ज़ हो गए थे। मजूसियों ने बादशाह को दोबारा शिकायत की तो बादशाह ने इन हजरात को एक कुएं में भूखे शेर के सामने डाल दिया। एक रिवायत में है कि 2 खूंखार शेरों को आप अलैहिस्सलाम के साथ कुएं में डालकर ऊपर से कुआं ढक दिया था। 5 दिन तक आप अलैहिस्सलाम को कुएं में शेरों के साथ कैद में रखा गया। जब 5 दिन के बाद खोला तो देखा कि हजरत सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम नमाज में मसरूफ हैं और दोनों शेर कुएं के एक कोने में हैं और उन्होंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुएं में आपने बारगाह इलाही में ये अर्ज की थी, ऐ मेरे माबूद, हमारी कौम की शर्मिंदगी और ऐब वाली बातों के सबब तूने हम पर उस शख्स यानी बख्त नसर को मुसल्लत कर दिया जो तुझे नहीं जानता। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, जिसको किसी दरिंदे से खतरा हो तो ये दुआ पढ़े, दरिंदा उसे कोई नुकसान ना पहुंचाएगा। अल्लाहुम्मा रब्ब दानियाल व रब्ब हुब्ब व रब्ब कुल्ल असदिन मुस्तासिदिन इहफज़नी व इहफज़ अलैहि, यानी ए दानियाल के रब, ए कुएं और शेरें और दरिंदों के रब, मेरी हिफाजत कर और मुझे महफूज रख। एक कौल के मुताबिक मुल्क फारिस के एक बादशाह ने बाबिल पर हमला करके बख्त नसर की फौजों को शिकस्त देकर बाबिल फतह कर लिया। अल्लाह ताला ने उस बादशाह के दिल में बनी इसराइल के लिए शफकत डाल दी, उसने उन्हें कैद से आज़ाद कर दिया और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को इस कौम का बादशाह बनाकर सबको मुल्क के शाम रवाना कर दिया। जबकि दूसरे कौल के मुताबिक बख्त नसर के मर जाने के बाद उसका बेटा बादशाह बना। उसने माल गनीमत में मिले हुए बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद के बर्तनों में शराब पीनी शुरू कर दी। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उसे मना किया लेकिन वो बाज ना आया। आखिरकार हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो 3 दिन में कत्ल हो जाएगा। बिलाखिर 3 दिन बाद उसके गुलाम ने उसे कत्ल कर दिया और बनी इसराइल बैतुल मुक़द्दस की जानिब लौट आए। आपने मुख्तलिफ बादशाहों का दौर देखा है। एक मरतबा किसी बादशाह के सामने बगैर कलाई की एक हथेली जाहिर हुई, उस पर 3 जुमले लिखे हुए थे, फिर वो हथेली गायब हो गई। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और क्या लिखा था उसे याद न रख सका। उसने आप अलैहिस्सलाम से पूछा तो आपने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वुज़िना फ़ख़फ़, इसका मतलब है तेरे आमाल को बरोसे क़यामत मीज़ान में तोला जाएगा, लेकिन खौफ कर। वउईदा फ़नजस, बादशाहत का वादा किया गया था वो पूरा हो गया। वजुमिया फ़तफ़र्रक़, तुझे और तेरे बाप को एक बड़ी सल्तनत दी गई जो अब बिखर जाएगी। आप अलैहिस्सलाम के हिकमत भरे 2 कौल मुलाहिज़ा कीजिए। अफसोस है इस जमाने पर जिसमें नेक लोगों को तलाश किया जाए तो सिर्फ इतनी तादाद में मिलेंगे जितनी तादाद कटी हुई खेती के बाद बच जाने वाले खुशों की या फल तोड़ने वाले के पीछे बचे हुए फलों की हो। एक मर्तबा बुख्त नसर ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, किस चीज ने मुझे आपकी कौम पर मुसल्लत किया? आपने फरमाया, इस वजह से कि तेरी खताएं ज्यादा थीं और मेरी कौम अपने रब की नाफरमानियां करके अपनी जान पर जुल्म का शिकार हुई थी। बवक्ते विसाल आपने अपने यहाँ के लोगों में किसी को ऐसा ना पाया जो किताबुल्लाह की हिफाजत और ताजीम कर पाता, तो आपने किताबुल्लाह को अपने रब के सुपुर्द कर दिया और बेटे से कहा, तुम साहिल समंदर पर जाओ और इस किताब को समंदर में डाल दो। बेटे ने किताब पकड़ी और साहिल तक आने जाने में जितना वक्त लगता था उतनी देर गायब रहा, फिर वापस आकर कहने लगा, मैंने आँख का काम कर दिया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किताब समंदर में डाली तो क्या हुआ था? उसने कहा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। आपने सख्त गुस्से में कहा, अल्लाह की कसम, तुमने मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया। बेटा किताब लेकर फिर चला गया और उसी तरह वापस आकर कहा, मैंने समंदर में किताब डाल दी। आपने फरमाया, तुमने समंदर में क्या देखा? उसने कहा, बड़ी बड़ी मौजें उठी और आपस में टकराने लगी। आप पहले से भी ज्यादा नाराज हुए और फरमाया, तुमने अब भी हुक्म अदौली की है। बेटे ने तीसरी मरतबा किताब ली और साहिल पर जाकर किताब समंदर में जैसे ही डाली तो समंदर फट गया और नीचे की जमीन जाहिर हो गई। फिर जमीन फटी और फिजा नूरानी हो गई। वो किताब उसी नूर में चली गई, जमीन बंद हो गई और पानी फिर से मिल गया। ये देखकर बेटे ने वापस आकर आप अलैहिस्सलाम को पूरी बात बता दिया। आपने फरमाया, तुमने अब सच कहा है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक सूस शहर में हुआ। एक कौल के मुताबिक आपका विसाल बाबिल में हुआ। हदीस मुबारक में है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से ये दुआ की थी कि मुसलमान ही उनकी तदफीन करें।
سن 19 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوس شہر کو فتح کر کے اس کے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ جب محل کا چکر لگایا تو بہت زیادہ مال غنیمت پایا۔ اس دوران تالا لگے ہوئے ایک بند کمرے تک جا پہنچے۔ مقامی لوگوں سے ارشاد فرمایا، اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اے امیر، اس میں آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں۔ ارشاد فرمایا، اب تو جاننا ضروری ہو گیا ہے، دروازہ کھولو تاکہ میں دیکھوں اس میں کیا ہے۔ تالا توڑ کر دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو حوض جیسا ایک بڑا پتھر یا تابوت نظر آیا۔ اس میں سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کفن میں ایک میت رکھی ہوئی تھی جس کا سر کھلا ہوا تھا اور نسوں اور رگوں میں خون جوش مار رہا تھا، جبکہ ناک ایک بالش سے بھی بڑی تھی۔ میت کی قد آوری اور تر و تازگی دیکھ کر حضرت موسیٰ اور دیگر مسلمانوں کو بہت حیرت ہوئی۔ ساتھ میں ایک باکس بھی تھا جس میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ ریشم کے 2 تھان تھے اور 60 بند مٹکے تھے، ہر مٹکے میں 10,000 درہم تھے۔ ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بھی اپنی حاجات کے لیے مخصوص وقت تک کے لیے اسے لینا چاہے لے لے، مگر وقت پر واپس کر دے ورنہ اسے برص کی بیماری لگ جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا، تمہاری بربادی ہو، یہ کس کی میت ہے؟ شہر والوں نے جواب دیا، یہ عراق میں رہتے تھے، جب وہاں بارش نہ ہوئی تو قحط پڑتا تو اہل عراق ان کے واسطے سے بارش طلب کرتے تو بارش برس جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں بھی اہل عراق جیسا قحط پڑ گیا، ہم نے اہل عراق سے انہیں مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، لہٰذا ہم نے اپنے 50 آدمی ان کے پاس رہن رکھوائے اور انہیں یہاں لے آئے، ان کے واسطے سے بارش مانگی تو بارش برسنے لگی۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انہیں واپس نہیں کریں گے، جب سے یہ ہمارے پاس ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تمام صورتحال لکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے تمام اکابر صحابہ کو جمع کر کے رائے مانگی تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ اللہ پاک کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام ہے جو زمانہ قدیم میں بخت نصر اور بعد کے بادشاہوں کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر فاروق نے جواباً مکتوب لکھا، یہ اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ مسلمان ہی ان کے مال کے وارث بنے، ان کے مال کو بیت المال میں جمع کر دو، نعش مبارکہ کو بیری کے اور ریحان پھول کے پانی سے غسل دو، خوشبو لگاؤ، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو اور جیسے انبیاء کرام کی تدفین کی جاتی ہے اسی طرح تدفین کر دو۔ ہم نے ان کی انگوٹھی آپ کو تحفے میں دی، اس انگوٹھی کا نگینہ سرخ پتھر تھا۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دانیال کے جسد اقدس کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئے تھے اور بوسہ بھی دیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، ان کی نعش مبارک کتنے عرصے سے تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا 300 سال سے۔ پوچھا کیا نعش مبارک میں کچھ تبدیلی ہوئی؟ انہوں نے کہا گدی کے کچھ بالوں کے علاوہ کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے اجسام کو نہ درندے کھا سکتے ہیں نہ زمین کی مٹی کھا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوب میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان کی قبر کو چھپا دے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، لہٰذا ایک قول کے مطابق دن میں 13 الگ الگ قبریں کھودی گئیں۔ رات ہوئی تو کسی ایک قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کی گئی اور باقی قبروں کو رات کے اندھیرے ہی میں بند کر دیا گیا تاکہ یہاں کے لوگ آپ کی نعش مبارک کو کھود کر نہ نکال لیں۔ حضرت ابو اشعث احمری سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ انہیں امت محمدیہ دفن کرے۔ جب حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تستر کا علاقہ فتح کیا تو ان کی نعش مبارک کو ایک تابوت میں اس حال میں پایا کہ ان کی رگیں دھڑک رہی تھیں، اور آپ علیہ السلام فرما گئے ہیں کہ جو دانیال کے بارے میں رہنمائی کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پس جس آدمی نے حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کیا اس کو ہرقوس کہا جاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ خط اس کی اطلاع دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ان کو دفن کر دو اور ہرقوس کو یہ پیغام پہنچا دو کہ آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ سوسن کے قصے کے بارے میں حضرت ابو ادریس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال پہلے شخص تھے جنہوں نے گواہوں کے درمیان تفریق کی۔ ان میں سے ایک کو کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے سوسن کو دیکھا کہ وہ باغ میں دوسرے آدمی سے زنا کروا رہی تھی۔ پوچھا کس جگہ؟ کہا ناشپتی کے درخت کے پیچھے۔ پھر دوسرے شخص کو بلایا، اس سے بھی پوچھا تو اس نے بھی یہی گواہی دی۔ پھر اس سے پوچھا کس جگہ؟ اس نے کہا سیب کے درخت کے نیچے۔ تو دانیال علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے بد دعا کی تو آسمان سے آگ آئی، ان دونوں کو جلا دیا اور سوسن بری ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ